کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک حکمران کے دل میں اللہ کا خوف کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس حکومت تھی، خزانے تھے، محل تھے، لیکن رات کے وقت وہ دنیا کی طاقت نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کو یاد کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر میری حکومت میں کسی ایک انسان پر بھی ظلم ہوا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ کہانی ہے اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، جنہوں نے حکومت کو آرام اور عیش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری سمجھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے دور کے عظیم حکمران تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو شاہی زندگی، دولت اور آسائشیں عام تھیں، لیکن انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی زندگی بدل دی۔ انہوں نے سادگی اختیار کی، شاہانہ انداز چھوڑ دیا اور بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس قیمتی زیورات تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ آخرت کی کامیابی چاہتی ہو تو ان زیورات کو مسلمانوں کے بیت المال میں واپس کر دو، کیونکہ یہ صرف ہماری ملکیت نہیں بلکہ ہم کی امانت ہے۔ ان کی اہلیہ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے ان زیورات کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی رعایا کے مسائل کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص ان کے پاس آیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ خلیفہ نے فوراً اس کی مدد کا حکم دیا اور فرمایا، مجھے خوف ہے کہ میری حکومت میں اگر کوئی انسان بھوکا سو گیا تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ یہی خوف خدا تھا جس نے انہیں ایک عادل حکمران بنایا۔ وہ اپنے گورنروں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ رعایا اللہ کی مخلوق ہے اور حکمران ان کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا دور بہت مختصر تھا، لیکن ان کا عدل اور انصاف ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء نے انہیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عظمت دولت، طاقت یا عہدے میں نہیں بلکہ انصاف، ایمانداری اور اللہ کے خوف میں ہے۔ اگر انسان اپنے معاملات میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور ظلم سے بچے تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اعمال اور انصاف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اپنے گھر، کام اور معاملات میں انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا عدل، تقوی اور اچھا کردار عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایک اچھی بات پھیلانا بھی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔